الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، اس کے چند احکام پڑھیں گے، نیز یہ بھی پڑھیں گے کہ مبتدا اور خبر کے مابین مطابقت کب ضروری ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری ہے، لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مطابقت ضروری ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ اور یہ بھی پڑھیں گے کہ مبتدا کو مقدم کرنا کب ضروری ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 16، جملہ اسمیہ کا بیان۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعاریف بیان فرما رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی تعاریف: وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو۔ جو جملہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے زید عاقل، زید عاقل ہے، یہاں پہ زید مبتدا ہے، عاقل اس کی خبر ہے۔ زید فحصل مریضا، زید نے مریض کا معائنہ کیا، یہاں پہ زید مبتدا اور فحصل مریضا اس کی خبر ہے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف میں کیونکہ مبتدا اور خبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب مصنف مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کریں گے اور اس کے چند احکام بیان کریں گے۔ دیکھیں، مبتدا و خبر کی بعض احکام۔ نمبر 1، وہ اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو۔ اگر مسند الیہ ہو تو اسے مبتدا، اور اگر مسند ہو تو اسے خبر کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ والا مثالوں میں لفظ زید مبتدا جبکہ عاقل اور فحصل مریضا خبر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ زید عاقل میں زید مبتدا ہے کیونکہ یہ لفظی عامل سے خالی ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے، اس میں کوئی لفظی عامل نہیں ہے۔ نیز یہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف عاقل ہونے کی اسناد کی گئی ہے، تو یہ مسند الیہ ہوا، اس وجہ سے مبتدا ہے۔ عاقل کیونکہ مسند ہے، لفظی عوامل سے تو خالی ہے، عوامل لفظیہ سے تو خالی ہے، لیکن یہ مسند الیہ نہیں ہے، اس کی طرف کسی کی اسناد نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ مسند ہے، اس کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، تو یہ ہو گیا، یہ خبر ہوا، عاقل خبر۔ اور مصنف نے 2 مثال پیش کی تھی۔ 2 مثال کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ عاقل یہ مفرد ہے اور فحصل مریضا یہ جملہ ہے، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ کبھی مبتدا کبھی خبر یہ مفرد بھی ہوتی ہے اور کبھی جملہ بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں آگے خود فرمائیں گے۔ نمبر 2، حکم نمبر 2، مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، جیسے زید عالم۔ دیکھیں یہاں پہ زید عالم میں زید مبتدا ہے جو کہ معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے، اور علم معرفہ کی ایک قسم ہے، اور عالم نکرہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کسی قسم سے بھی نہیں ہے۔ عالم جو معرفہ کی اقسام ہیں ان اقسام میں سے کسی قسم سے بھی نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں، کبھی نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ کبھی نکرہ مخصوصہ یعنی وہ نکرہ جس میں کسی طرح تخصیص آ گئی ہو، یا تو صفت لا کر کے یا پھر اس کی اضافت کر کے۔ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو تب بھی اس میں تخصیص آ جاتی ہے، نکرہ کی صفت نکرہ کے زیر لائی جائے تب بھی اس میں تخصیص آ جاتی ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نکرہ مخصوصہ جس میں کسی طرح سے تخصیص پیدا ہو گئی ہو اس کا مبتدا بننا درست ہے، کبھی کبھی وہ مبتدا بن جاتا ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، طفل صغیر جمیل، چھوٹا بچہ خوبصورت ہے۔ یہاں دیکھیں طفل جمیل یہ مبتدا واقع ہے، لیکن یہ کیا ہے، نکرہ مخصوصہ ہے۔ طفل جمیل، طفل نکرہ تھا، اب طفل صغیر لا کر کے اس کی تخصیص کر دی گئی۔ طفل صغیر، طفل نکرہ ہے اور اس کی صفت صغیر لا کر کے اس کی تخصیص پیدا کر دی گئی، اس طرح یہ نکرہ مخصوصہ ہوا، اور نکرہ مخصوصہ یہاں پہ مبتدا واقع ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکرہ مخصوصہ کبھی کبھی مبتدا واقع ہوتا ہے۔ نمبر 3،
ایک مبتدا کی کئی خبریں بھی ہو سکتی ہیں، مبتدا ایک ہو خبریں متعدد ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے دیکھیں، جیسے زید عالم فاضل صالح، زید عالم فاضل اور نیک ہے، زید عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، نیک ہے۔ دیکھیں یہاں زید مبتدا ایک ہے اور اس کی خبر عالم ہونا، فاضل ہونا، عالم ہونا، کتنی خبر آ گئی؟ تین خبر ہیں، تو ایک مبتدا کی چند خبریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 4، فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد اگر اس میں نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا بنائیں گے اور اس میں نکرہ کو خبر۔ ہم فرما رہے ہیں کہ اگر فعل مضارع ان کے ساتھ استعمال ہوا ہو اور اس فعل مضارع کے بعد اس میں نکرہ ہو تو ہم فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے فعل مضارع کو مبتدا بنائیں گے اور اس اسم نکرہ کو جو فعل مضارع کے بعد آ رہا ہے اسے خبر بنائیں گے۔ مثال دیکھیں، ان تصوموا خیر لکم، کیا معنی؟ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پہ ان تصوموا، تصوموا فعل مضارع ہے، اس میں ان داخل ہوا ہے، ان کے ساتھ یہاں فعل مضارع استعمال ہوا ہے، اسے ہم مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا بنائے، یعنی تمہارا روزہ رکھنا، یعنی صیامکم خیر لکم، ان تصوموا صیامکم خیر لکم کے معنی میں ہے، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ ان تصوموا جو کہ فعل مضارع ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے مبتدا واقع ہے۔ نمبر 5، مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ، مبتدا کی خبر کبھی مفرد بھی ہوتی ہے اور کبھی جملہ بھی ہوتی ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے زید عالم، زید عالم میں زید کی خبر عالم جو ہے یہ مفرد ہے، اور دوسری مثال بکر یاکل الطعام، بکر کھانا کھاتا ہے، اس مثال میں بکر کی خبر جو ہے یاکل الطعام، یہ یاکل الطعام مکمل جملہ ہے، یاکل فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف، بکر کی طرف، اور طعام اس کا مفعول ہے۔ اس طرح یہ مکمل جملہ ہو کر کے خبر ہے بکر کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خبر کبھی جملہ بھی ہوتی ہے اور خبر کبھی مفرد بھی ہوتی ہے۔ نمبر 6، خبر اگر جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ یہ عائد عموماً ضمیر ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تذکیر و تانیث اور افراد و تثنیہ جمع میں مبتدا کے مطابق ہو۔ اب یہاں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بتلایا، مصنف نے بتلایا، خبر کبھی مفرد واقع ہوتی ہے اور خبر کبھی جملہ واقع ہوتی ہے، یعنی خبر مفرد بھی بن سکتی ہے، جملہ بھی بن سکتی ہے، جملہ بھی خبر بن سکتا ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ اگر جملہ خبر بنے اس وقت کیا ضروری ہے؟ جب جملہ خبر بنے، کیونکہ جملہ مستقل ہوتا ہے، جملہ مستقل ہوتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، پھر جملہ کو کسی سے جوڑنے کی حاجت کیا ہے؟ جملہ کو خبر بنانے کی عادت کیا ہے؟ اگر بنائیں گے تو کس طرح بنے گا وہ خبر؟ تو فرما رہے ہیں کہ اگر ہم جملے کو خبر بنانا چاہیں تو اس وقت ایک عائد ہونا چاہیے، یعنی جملے میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے۔ عائد کا معنی ہوتا ہے لوٹنے والا، ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، یعنی مبتدا کی طرف لوٹنے والی کوئی چیز ضروری ہے، اور عائد اکثر ضمیر ہوتی ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، اور اس عائد کا جو عائد خبر میں ہو، جملے میں ہو، اس عائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مبتدا کے مطابق ہو۔ اگر مبتدا مفرد ہے تو عائد بھی مفرد ہو، اگر مبتدا تثنیہ ہے تو عائد بھی تثنیہ ہو، اس افراد و تثنیہ اور جمع اور تذکیر و تانیث میں عائد مبتدا کے مطابق ہو۔ مثال دیکھیں، جیسے زید ضربا، الزیدان ضربا، الزیدون ضربوا، ہند ضربت، چاروں مثالوں میں دیکھیں زید ضربا، یہاں پہ مبتدا کیونکہ مفرد ہے اور مذکر ہے اس لیے ضربہ فعل لایا گیا جو کہ جملہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ مفرد ہے اور مذکر ہے، یعنی جو عائد ہے یہاں پہ وہ مفرد مذکر ہے زید کے مطابق، مبتدا کے مطابق۔ الزیدان ضربا، یہاں پہ زیدان کیونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مبتدا کیونکہ تثنیہ ہے اس لیے اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر عائد بھی تثنیہ لائی گئی، ضربا تثنیہ کی ضمیر لائی گئی ہے، تثنیہ پھر استعمال کیا گیا۔ الزیدون ضربوا، زیدون یہ جمع کا صیغہ ہے، اسی وجہ سے اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ضربوا میں جو ہے
اسے جمع لائی گئی واو ضمیر کو۔ ہندن ضربت، یہاں پہ ہندن مؤنث ہے، اسی وجہ سے ضربت ہیا ضمیر جو ہے فعل مؤنث لائی گئی تاکہ اس کے اندر سے ہیا ضمیر لوٹے مبتدا کی طرف جو کہ مؤنث ہے۔ نمبر 7، خبر کبھی ظرف یا جار مجرور بھی ہوتی ہے، خبر کبھی ظرف بھی ہوتی ہے اور کبھی جار مجرور بھی ہوتی ہے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ اس مثال میں دیکھیں خبر جو ہے فی الدار یہ جار مجرور ہے، فی حرف جر ہے، الدار مجرور ہے۔ دوسری مثال دیکھیں الکتاب فوق الدولاب، کتاب الماری کے اوپر ہے۔ اس مثال میں فوق الدولاب یہ ظرف ہے، فوق ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ فوق الدولاب ظرف ہے۔ نمبر 8، اگر ظرف یا جار مجرور کا متعلق عبارت میں لفظاً موجود ہو تو انہیں ظرف لغو، اور اگر لفظاً موجود نہ ہو تو انہیں ظرف مستقر کہتے ہیں۔ اب کیونکہ یہاں پہ فرمایا انہوں نے کہ کبھی جار مجرور اور ظرف بھی خبر واقع ہوتی ہیں، تو اب بتا رہے ہیں جب خبر واقع ہوں گی ظرف یا جار مجرور تو اس وقت کیونکہ ظرف اور جار مجرور یہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں، یہ خود بخود خبر نہیں بن سکتی، مستقلاً یہ خبر واقع نہیں ہو سکتی، کسی سے متعلق ہو کر کے خبر بنتی ہیں۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ظرف اور جار مجرور جس سے یہ متعلق ہوتے ہیں، ان کا جو متعلق ہے اگر یہ لفظاً موجود ہو، لفظ میں موجود ہو تو اسے انہیں کہیں گے ظرف لغو، اگر لفظ میں موجود نہ ہو تو اسے کہیں گے ظرف مستقر۔ نمبر 9، اگر جملے کے شروع میں ظرف یا جار مجرور آ جائیں، فرما رہے ہیں کہ اگر جملے کے شروع میں ظرف یا جار مجرور آ جائیں اور بعد میں اسم آ رہا ہو تو ظرف یا جار مجرور خبر مقدم اور اسم مبتدائے مؤخر کہلائے گا۔ یعنی اگر جار مجرور یا ظرف پہلے آ جائیں، جملے میں شروع میں آ جائیں اور ان کے بعد اسم آ رہا ہو تو اس صورت میں اس ظرف کو اور جار مجرور کو خبر مقدم بنائیں گے، بعد میں آنے والے اسم کو مبتدائے مؤخر بنائیں گے۔ جیسے فی الدار رجل، یہاں دیکھیں فی الدار رجل میں فی الدار جو کہ جار مجرور ہے یہ شروع میں ہے، کلام کے شروع میں فی الدار ہے، جار مجرور ہے، تو اسے ہم بنائیں گے خبر مقدم، اور رجل جو کہ اسم ہے اس کے بعد آنے والا اسم ہے اسے ہم مبتدائے مؤخر بنائیں گے۔ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت کب ضروری ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ مبتدا خبر میں مطابقت ضروری ہے، لیکن کب ضروری ہے اس کے لیے کیا شرائط ہیں بیان کر رہے ہیں۔ کل 5 شرائط یہاں پہ بیان کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہو، کوئی شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ جیسے مثال دیکھیں، مبتدا اور خبر میں مطابقت کی شرائط، ہر ایک شرط پڑھیں گے، تمام شرائط کو پڑھیں گے، پھر آخر میں بتلائیں گے یہاں پہ ہر شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے جہاں پہ مطابقت لازم نہیں ہے اس کی مثال بھی دیں گے۔ یعنی پہلے شرائط کو بیان کریں گے، اس کے بعد جہاں پہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہے ہر ایک شرائط کے فوت ہونے کی وجہ سے ہر ایک کی مثال دیں گے۔ پہلی شرائط فوت ہوگی تو اس کی مثال کیا بنے گی، ہر ایک کی مثال دیں گے انشاءاللہ۔ شرط نمبر 1 دیکھیں، درج ذیل شرائط کے ساتھ مبتدا و خبر میں تذکیر و تانیث و وحدت و تثنیہ و جماعہ کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے، ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مطابقت ہونے سے مراد کیا ہے، مطابقت ضروری ہونے سے مراد کیا ہے، یعنی افراد، تثنیہ، جماعہ اور تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی اگر مبتدا مفرد ہے تو خبر بھی مفرد ہو، اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہو، مبتدا جماعہ ہے تو خبر بھی جماعہ ہو، اس طرح مبتدا مذکر ہے تو خبر مذکر ہو، مبتدا مؤنث ہے تو خبر مؤنث ہو۔ ان 5 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوگی اگر یہ شرائط پائے جائیں۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی نہ پائی جائے تب ان 5 چیزوں میں سے کسی میں بھی مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ دیکھیں وہ شرائط دیکھیں۔ نمبر 1، جب خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو، یعنی مطابقت تب ضروری ہوگی جب کہ خبر
اسم مشتق یا اسم منصوب ہو۔ اسم مشتق کسے کہتے ہیں؟ جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جس اسم کو مصدر سے بنایا گیا ہو اسے اسم مشتق کہتے ہیں۔ اسم منصوب کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا نسبتی لگا کر کے منصوب بنایا جاتا ہے، منصوب کیا جاتا ہے کسی کی طرف۔ جیسے مثال دیکھیں، زید عالم زید مدنی، یہاں دیکھیں زید عالم میں عالم جو ہے یہ مشتق ہے، اسم مشتق ہے، اسے علم سے مشتق کیا گیا ہے، علم سے بنایا گیا ہے، تو یہاں پہ مطابقت ضروری ہے کیونکہ زید مذکر ہے، اس وجہ سے عالم بھی مذکر لایا گیا، عالمۃ نہیں لایا گیا، اسی وجہ سے زید اس طرح زید مفرد ہے، عالم مفرد لایا گیا، عالمانی یا عالمون نہیں لایا گیا۔ زید مدنی، یہاں پہ مدنی جو ہے اس میں منصوب ہے، مدینہ کے آخر میں یا لگا کر کے یا نسبت لگا کر کے اسے اس میں منصوب بنایا گیا ہے، تو یہاں پہ بھی مطابقت ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے کہ خبر میں ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو۔ خبر میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے مذکورہ مثالوں میں جو مثال ابھی دی ہے، اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف، کیونکہ عالمون جو کہ اس میں مشتق ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہوتا ہے، آپ پڑھے ہوں گے کہ اس میں فاعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے، اسی طرح مدنی جن کے اندر بھی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف۔ شرط نمبر 3، خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن نہ ہو، یعنی خبر ایسا اس میں تفضیل نہ ہو جو من کے ساتھ استعمال ہوا ہو، کیونکہ اگر خبر من کے ساتھ استعمال ہونے والا اس میں تفضیل ہوگی، خبر اگر من کے ساتھ استعمال ہونے والی اس میں تفضیل ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، آپ اس میں تفضیل کے بیان میں پڑھے ہوں گے یا پڑھیں گے کہ جو خبر جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، مفرد مذکر ہی استعمال ہوتا ہے۔ جب ہمیشہ وہ مفرد مذکر استعمال ہوتا ہے تو پھر مطابقت کیسے ہوگی؟ مطابقت ہو ہی نہیں پائے گی، اس لیے فرما رہے ہیں کہ خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن نہ ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو۔ خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، جو صرف مؤنث کی صفت واقع ہو سکتی ہو، مؤنث کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو، ایسا صیغہ نہ ہو، جیسے تعلیق، حائز وغیرہ۔ نمبر 5، خبر ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر اور مؤنث میں مشترک ہو، ایسا صیغہ بھی نہ ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہو، تو پھر اس وقت مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ اگر خبر ایسا صیغہ ہو جس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہو، دونوں میں وہ مشتمل ہو، دونوں میں مشترک ہو صیغہ، تو اس وقت مبتدا خبر کے درمیان مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ یہاں سے بتلا رہے ہیں ہر شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے جہاں پہ مطابقت ضروری نہیں ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، لہٰذا آنے والی صورتوں میں مطابقت ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب نہ ہو۔ شرط کیا تھی؟ کہ خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو، اگر نہ ہو تو پھر مطابقت نہیں ہوگی۔ جیسے الرجل اسد الامرأة اسد، دیکھیں اسد اس میں مشتق نہیں ہے بلکہ اس میں جامد ہے، اسی وجہ سے الرجل مذکر کے ساتھ اسد کہا گیا، الرجل اسد مرد شیر ہے، الامرأة اسد امرات کے ساتھ بھی، عورت کے ساتھ بھی اسد کا استعمال کیا گیا، مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، اسدۃ نہیں کہا گیا، کیونکہ خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب نہیں ہے بلکہ اس میں جامد ہے۔ نمبر 2، یعنی شرط نمبر 2 جہاں پہ نہیں پائی جا رہی ہے، خبر میں ایسی ضمیر نہ ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو، مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر خبر میں نہ ہو، جیسے الکلمۃ اسم، یہاں پہ اسم کے اندر ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے جو کلمے کی طرف لوٹے، اس وجہ سے یہاں پہ مطابقت ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں الکلمۃ مؤنث ہے، باوجود اس کے اسم کو مذکر لایا گیا۔ نمبر 3، خبر اس میں تفضیل مستعمل بمن ہو، یعنی خبر ایسا اس میں تفضیل ہو جو من کے ساتھ استعمال ہوا ہو، جیسے الصلاۃ خیر من النوم، اس میں لفظ خیر، دیکھیں یہاں پہ الصلاۃ خیر من النوم میں جو خیر ہے یہ من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس میں تفصیل ہے خیر۔ اگر آپ کو یہ شبہ ہوتا ہوگا کہ اس میں تفصیل تو افعال کے وزن پر آتا ہے، یہاں پہ خیر یہ کون سا اس میں تفصیل آ گیا؟ خیر بھی اس میں تفصیل ہے، اس طرح شر بھی اس میں تفصیل ہے، اس میں تعلیل وغیرہ ہوئی ہے۔
الصلاۃ خیر من النوم میں دیکھیں الصلاۃ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، باوجود اس کے خیرن آیا، خیرتن نہیں آیا، یا پھر فعلا کے وزن پہ جو لایا جاتا ہے اسے نہیں لایا گیا اس میں تفصیل، بلکہ مذکر اس میں تفصیل لایا گیا ہے، کیونکہ یہاں یہ جو خبر ہے اس میں تفصیل جو ہے مین کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اس میں تفصیل جب مین کے ساتھ استعمال ہو تو اس وقت اسے ہمیشہ اس میں تفصیل کو ہمیشہ واحد مذکر لایا جاتا ہے۔ نمبر 4 جہاں پہ چوتھویں شرط جو ہے فوت ہونے کی وجہ سے مطابقت نہیں ہے، خبر ایسا صیغہ ہو جو صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو، یعنی وہاں پہ شرط کیا تھی؟ ایسا صیغہ نہ ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو، لیکن یہاں پہ ایسا صیغہ اگر خبر واقع ہو رہی ہو جو مؤنث کے ساتھ خاص ہو تب مطابقت نہیں ہوگی۔ جیسے المرأۃ طالق، المرأۃ طالق میں دیکھیں الطالق جو ہے طالق یہ ایسا صیغہ ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے، طالق ہونا، طلاق والی ہونا یہ عورتوں کی صفت ہے، عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے خبر کیونکہ ایسا صیغہ ہے جو مؤنث کے ساتھ خاص ہے، اسی وجہ سے مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہے۔ المرأۃ مؤنث ہے، باوجود اس کے طالق مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، کیونکہ طالقۃ کہتے تو مؤنث کا صیغہ ہوتا، طالق یہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ نمبر 5 خبر ایسا صیغہ ہو جو مذکر و مؤنث میں مشترک یعنی یکساں ہو، یکساں مستعمل ہو، جیسے الرجل جریح الامرأۃ جریح، شرط کیا تھی کہ ایسا صیغہ نہ ہو جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہو، لیکن یہاں پہ ایسا صیغہ ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں یکساں استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ مطابقت ضروری نہیں ہے۔ الرجل کے ساتھ بھی جریح، الامرأۃ کے ساتھ بھی جریح کہا گیا، کیونکہ یہ دونوں کے لیے لفظ جریح مرد اور عورت، رجل اور امرأت دونوں کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے، اس لیے مطابقت ضروری نہیں۔ یہاں سے چند صورتیں بیان کر رہے ہیں جہاں مبتدا کو وجوبی طور پر مقدم کرنا ضروری ہے، مبتدا تو ایسے مقدم ہوتا ہے لیکن جہاں پہ وجوبی طور پر وجوباً مبتدا کو مقدم کرنا لازم ہے، ضروری ہے، جیسے مثال دیکھیں اور تعریف دیکھیں کون جگہ کیا کیا ہیں اور ہر ایک کی مثال بھی دیں گے۔ دیکھیں درجہ ذیل صورتوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے، وہ صورتیں کیا ہے؟ نمبر 1 جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو اس وقت مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم مبتدا کو مقدم نہیں کرتے، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں اس وقت اگر ہم مبتدا کو مقدم نہیں کریں گے تو یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ کون مبتدا ہے کون خبر ہے، کیونکہ دونوں معرفہ ہیں۔ مثال دیکھیں زید المنطلق، زید معرفہ ہے، المنطلق یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے جو کہ معرفہ کی ایک قسم ہے، تو جب دونوں معرفہ ہیں تو یہاں پہ زید کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ زید مبتدا ہے اور منطلق اس کی خبر ہے۔ نمبر 2 دوسری جگہ جہاں پہ مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے وہ ہے جب مبتدا خبر دونوں نکرۂ مخصوصہ ہوں، مبتدا بھی اور خبر بھی دونوں نکرۂ مخصوصہ واقع ہوں، دونوں نکرۂ مخصوصہ ہوں، اس وقت مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، وہی التباس کے خوف کی وجہ سے۔ جیسے غلام رجل صالح خیر منک، نیک آدمی کا غلام تجھ سے بہتر ہے، یہاں پہ دونوں خبر اور مبتدا دونوں نکرۂ مخصوصہ ہیں، اسی وجہ سے مبتدا کو مقدم کرنا ضروری ہے تاکہ مبتدا کا مبتدا ہونا باقی رہے، معلوم رہے، التباس پیدا نہ ہو۔ نمبر 3 جب خبر جملہ فعلیہ ہو، جب خبر جملہ فعلیہ واقع ہو تو اس وقت مبتدا کو مقدم کرنا لازم ہے، اگر مبتدا کو مقدم نہیں کریں گے تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ کہیں پہ اسم قلب و ذکر لازم آئے گا اور کہیں پہ فاعل کا، کہیں مبتدا کا فاعل ہونا لازم آئے گا، مبتدا کا، جیسے مثال دیکھیں زید قامہ، ایک مثال ہے زید قامہ، زید مبتدا ہے، قامہ اس کی خبر ہے، قامہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر ہم قامہ جو کہ جملہ ہے خبر ہے اس کو اگر مقدم کر دیں اور زید کو مؤخر کر دیں اور کہیں
قام زیدن تو زید قامہ کا فاعل بن جائے گا، زید قامہ کا فاعل بن جائے گا، اور قامہ مبتدا، زید مبتدا باقی نہیں رہے گا، قامہ فعل ہو جائے گا اور زید اس کا فاعل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جب خبر جملہ فعلیہ واقع ہو تو اس وقت مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اور یہاں مثال دے رہے ہیں، جیسے زید قام ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم زید کو مؤخر کرتے ہیں اور خبر کو مقدم کرتے ہیں، قام ابوہ کو مقدم کرتے ہیں، تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، کیونکہ ابوہ کی ضمیر یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف۔ اگر ہم قام ابوہ کے بعد زید کو لائیں، قام ابوہ زیدن، اس طرح کہیں تو اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ نمبر 4، چوتھی جگہ جہاں پہ مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، بتا رہے ہیں کہ جب مبتدا ایسے کلمے پر مشتمل ہو جسے ابتدائی کلام میں لانا واجب ہے، یعنی مبتدا جب ایسے کلمے پر مشتمل ہو جس کے لیے صدارت کلام ہو، جسے کلام کے شروع میں لانا ضروری ہو، تب بھی اس وقت بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ جیسے من ابو کا، آپ کے والد کون ہیں۔ حاشیے میں 5 مقامات ایسے بیان کیے ہیں، 5 کلمے ایسے گنائے ہیں جو صدارت کلام کا تقاضا کرتے ہیں، جو کلام کے شروع میں آنے کا تقاضا کرتے ہیں، جنہیں کلام کے شروع میں لانا ضروری ہے۔ حاشیہ دیکھیں، نمبر 1، وہ کلمات، حاشیہ نمبر 1 بتا رہے ہیں، وہ کلمات جن کو مقدم لانا واجب ہے وہ یہ ہیں، جن کلمات کو مقدم لانا واجب ہے یہ ہیں۔ نمبر 1، اسماء استفہام، جیسے من ابو کا، اسماء استفہام کو مقدم لانا واجب ہے، ضروری ہے، جیسے من ابو کا میں من۔ نمبر 2، اسماء شرط، اسماء شرط کو بھی مقدم لانا واجب ہے، جیسے من جاء فہو مکرم، تو یہاں پہ اسماء شرط من کو مقدم کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ، 2 جگہ ہو گئی، تیسری جگہ ہے جب اسم کسی ایسے لفظ کی طرف مضاف ہو جس کے لیے صدر کلام ضروری ہو، یعنی وہ اسم خود صدر کلام، اسم کے لیے صدر کلام ضروری نہ ہو، لیکن اسم ایسے کلمے کی طرف مضاف ہو جس کلمے کے لیے صدر کلام ضروری ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، غلام من قام، کس کا غلام کھڑا ہے، کس کا غلام کھڑا ہوا۔ یہاں پہ دیکھیں، غلام یہ ایسا اسم ہے جس کے لیے صدر کلام ضروری نہیں ہے، غلام کے لیے کلام کے شروع میں آنا ضروری نہیں ہے، لیکن غلام مضاف ہوا ہے ایسے اسم کی طرف جس کے لیے صدارت کلام ہے، اور وہ کیا ہے، من استفہامیہ۔ اور آپ نے پڑھا کہ اسماء استفہام کے لیے صدارت کلام ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلام کے شروع میں ہو، اسی وجہ سے یہاں پہ غلام کو مقدم لانا ضروری ہے۔ نمبر 4، وہ مبتدا جسے ایسی چیز کے درجے میں اتار دیا گیا ہو جس کے لیے صدر کلام ضروری ہو، یعنی وہ مبتدا خود ایسی چیز نہ ہو جس کے لیے صدر کلام ہو، لیکن اس کو ایسی چیز کے درجے میں اتار دیا گیا ہو جس کے لیے صدر کلام ہوتی ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جو بتا رہے ہیں، اور شرط کے کہاں گیا، جب جیسے الذی یاتینی فلہ درہم، جیسے الذی یاتینی فلہ درہم، وہ شخص جو میرے پاس آئے اس کے لیے 1 درہم ہے۔ اس مثال میں دیکھیں، اس میں موصول کو شرط کے درجے میں اتارا گیا ہے، اس میں موصول الذی ہے نا، الذی کو شرط کے درجے میں اتارا گیا ہے، اور آپ نے پڑھا کہ شرط کے لیے صدر کلام ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 5، 5ویں جگہ جہاں پہ جس کلمے کے لیے صدارت کلام ضروری ہوتی ہے، ضمیر